آج کی ہماری ویڈیو بھی انشاءاللہ ڈائلسس کے متعلق، اس کے اندر ہم آپ کو وہ انفارمیشن دیں گے کہ ڈائلسس تک جو ہمارے نظام میں خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں ہم آپ کو آج انفارمیشن دیں گے، کیونکہ اب ڈائلسس اور کینسر کے اوپر انشاءاللہ مکمل معلومات انشاءاللہ آپ کو دی جائے گی۔ اب ڈائلسس کے متعلق جو بھی کچھ انفارمیشن تھی وہ میں نے تھوڑی بہت وہ آپ کو پہلے کی ویڈیو میں دی ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے کہ اب ڈائلسس کی وجہ سے جو مسئلے مسائل جسم میں پیدا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم جو ڈائلسس پر پہنچتے ہیں، تو اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے نا 3 آرگنز کام کرتے ہیں۔ ایک ہمارا دل، دماغ اور جگر۔ ان تینوں میں جب کسی آرگنز کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے تو کچھ ہمارے جسم کے اندر تھوڑی بہت مسائل ہوتے ہیں، کھانسی، نزلہ، زکام، بخار وغیرہ جو ہو جاتا ہے۔ جب 2 آرگنز کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، 2 آرگنز کے اندر، تو بیماری جان لیوا بن جاتی ہے۔ اس کے اندر کینسر بھی شامل ہے اور ڈائلسس بھی شامل ہے، کیونکہ یہ ہمیں دونوں جو بیماریاں ہیں موت کے منہ میں لے جاتی ہیں۔ اب جو ڈائلسس والا مریض ہے، ڈائلسس کے متعلق بات چل رہی ہے، تو ہم ڈائلسس کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے۔ کوشش یہی ہے آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا کہ جو ہمارا جگر ہے، اس کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ کہاں پر پیدا ہوتی ہے۔ جو ہمارا جگر ہے، جگر میں خرابی پیدا ہوتی ہے، جگر میں تحریک زیادہ بڑھ جاتی ہے، گرمی ضرورت سے زیادہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، جسم میں خلط صفرا پیدا جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صفرا جب ضرورت سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جسم کے اندر، تو ہمارے دماغ کے اندر جو ہے وہ تسکین پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے دماغ کا جسم میں کیا کام ہوتا ہے؟ دماغ کا ہمارے جسم میں کام ہوتا ہے بلغم اور رطوبت کو پیدا کرنا، اور بلغم اور رطوبت پیدا ہونا کم ہو جاتی ہے۔ اب اس سے آگے کا آرگن ہمارا ہے دل، ہمارا عضلات، اس میں گرمی کی شدت کی وجہ سے کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو تسکین والا عمل ہے وہ اعصاب سے ہے۔ بلغم اور رطوبت جب جسم میں کم ہوتی ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے، تو جو خلط سودا ہمارا دل جو ہے نا وہ پیدا کر رہا ہوتا ہے، خشکی کا پیدا کرنا۔ سودا کا مطلب ہے جسم میں خشکی پیدا کرنا۔ جو خشکی ہوتی ہے تو وہ فوراً جو ہے نا وہ جسم کے اندر گرمی کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ جو خلط صفرا ہے وہ سودا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو گرمی کی شدت کی وجہ سے ہمارا جو عضلات، ہمارا دل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، جس کی نسبت ہمارا پیشاب بننے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ ہمارے عضلات سے پیشاب بننے کا عمل شروع ہوتا ہے، وہاں سے جگر کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور جگر سے ہمارے مثانے کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور وہاں سے ہمیں حاجت ہوتی ہے، اور مثانے سے پھر ہم اس پیشاب کو خارج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ مرحلہ جو ہے نا وہ جسم کے اندر چلتا ہے، اور خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ پہلے جگر کی تحریک بڑھتی ہے، دماغ میں تسکین پیدا ہوتی ہے، اور ہمارا عضلات، ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم میں گرمی کی شدت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، پیشاب میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب گرمی کی شدت زیادہ بڑھ جاتی ہے، پیشاب میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، جلن وغیرہ محسوس ہوتی ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز رونما ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوگا، یا پھر ہمارے جسم کے اوپر سوزش رونما ہوگی، ٹھیک ہے۔ بلڈ پریشر جب ہائی ہونا شروع ہوگا تو پھر جو ہے نا ہمارے جسم کے پیروں سے جو ہے نا سوزش چڑھنا شروع ہوگی، پیروں سے پنڈلیوں کی طرف، پھر آگے ٹانگوں کی طرف، ٹانگوں میں درد وغیرہ، ٹانگوں کی طرف سے اوپر آتی ہوئی گردوں تک پہنچے گی، تو ہمیں گردوں میں تکلیف محسوس ہوگی۔ اور جب ہم الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے یا RFT سے ایک رپورٹ ہوتی ہے وہ کرائیں گے، تو اس کے اندر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے گردوں پر جو ہے نا سوزش آ چکی ہے، اور ہمارے گردے اتنا کام کر رہے ہیں اور اتنا ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ اب وہ گردے ڈیمیج نہیں ہوتے ہیں، گرمی کی شدت سے سوزش آ چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ گردے اپنی جگہ پہ کم کام کرنے لگے ہیں، تو کیونکہ ہمارا جو رطوبت بلغم جسم جو ہمارا دماغ جو پیدا کرتا ہے، ہمارے جسم کو سپلائی کرتا ہے، وہ کم ہو جاتی ہے بالکل، تو جس کی وجہ سے گردوں پہ سوزش جب آتی ہے، تو گردوں سے سوزش جب اوپر کی طرف آتی ہے تو ہمارے دل تک جب پہنچتی ہے، تو ہمارا دل بھی کمزوری کے عالم میں چلا جاتا ہے، اور ہمیں سانس کا پرابلم بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں سانس لینے میں بھی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سب ڈائلسس والے مریضوں کے اندر آہستہ 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 یہ سب چیز ظاہر ہوتی ہے۔ جب یہ چیز ہوتی ہے، دل ہمارا بالکل کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ہمیں سانس کا پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دل جو ہے ہمارا آکسیجن لینے سے قاصر ہو جاتا ہے، وہ آکسیجن ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، ہمیں الگ سے آکسیجن بھی لگوانی پڑتی ہے۔ اب اس سے آگے چلے، جب سوزش اور گرمی دماغ تک پہنچتی ہے، نیچے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، تو ہمیں چکر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کچھ دیر کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم سے قوت مدافعت برداشت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ کمزوری کا عالم زیادہ ہوتا ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سہارا لے کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم سے چلا نہیں جا رہا۔ تو
تو اب یہ اس پورے پروسیس کے اندر دیکھیں کہ خرابی کس جگہ پر آئی ہے، نہ کہ ہم یوریا کریٹن کو کنٹرول کریں، ہم بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں، ہم سوزش کو کم کریں، ٹھیک ہے، یہ سب علامات ہیں۔ مین جو چیز ہے وہ پیچھے ہمارے دل کی عضلات کی کمزوری، دماغ میں تسکین، ہمارے اعصاب کی بے انتہا کمزوری۔ اب یہ جو مرحلہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا خاص مرحلہ ہوتا ہے علاج کے لیے بھی، کہ اگر ہم علاج کے لیے یہاں پر ہمارا معالج جو ہے وہ اتنا تجربہ رکھتا ہو کہ ہمیں علاج کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پر ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے اور سنجیدہ مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ مریض کی پوزیشن ہر لحاظ سے کمزور ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی علاج کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ خوراک کی ریکمنڈ ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں کر دی ہے کہ آپ نے خوراک اس طرح استعمال کرنی ہے اور کیا کیا استعمال کرنا ہے، اور پانی کا بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مسواک کا پانی آپ نے کس طرح تیار کرنا ہے اور وہ اپنے کس طرح استعمال کرنا ہے، وہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے مکمل بتا دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو مکمل بتایا ہے کہ بندہ ڈائلسس تک کس طرح پہنچتا ہے، اس ہمارے جسم کے اندر کون سے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں جس وجہ سے ہم ڈائلسس پر چلے جاتے ہیں۔ یہ مکمل انفارمیشن آپ کو دے دی ہے۔ مزید اگر آپ کو کچھ گائیڈنس چاہیے ہو، کچھ معلومات چاہیے ہو، تو آپ میرے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔